الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک سورۃ الاحزاب، یہ سورہ مبارکہ 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 22ویں کے ایک ربع تک جاتی ہے۔ گویا کہ نصف پارے پر یہ ایک مشتمل سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ کل اس میں 73 آیات ہیں اور 73 آیات میں احکامات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ عام طور پر مدنی صورتوں میں احکامات مذکور ہوتے ہیں اور مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ جل جلالہ نے بہت سارے احکامات کو ذکر فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود کا بھی تذکرہ فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے خاص آداب بھی ذکر فرمائے۔ اور ان سب باتوں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ایک مضمون ذکر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو جب ہم نے پیدا کیا تو آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، گویا کہ انسان کو نظر آنے والی جو مخلوقات ہیں اس میں آسمان ایک بہت بڑی مخلوق نظر آتا ہے، زمین آدمی کو ایک بہت بڑی مخلوق نظر آتی، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ انسان کو یہ بھی بہت بڑی مخلوقات اور سخت چٹانیں اور پتھر کی طرح کے سخت پہاڑ انسان کو نظر آتے ہیں۔ جب انسان اپنے گرد و نواح میں نظریں دوڑاتا ہے تو سب سے زیادہ سخت ترین، طاقتور ترین، مضبوط ترین اور سب سے بڑی مخلوق وہ آسمان، زمین، پہاڑ اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بڑی مخلوق کوئی اور نہ ہو، اس سے زیادہ سخت کوئی اور نہ ہو، یقیناً ہو سکتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہمارے گرد و نواح میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس میں آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ہمیں سب سے مضبوط اور سب سے بڑی مخلوق نظر آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا کہ یہ امانت، شریعت، مکلف ہونے کا معنی کہ اللہ یہ کہے کہ میں کچھ احکام، کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو ان چیزوں کا پابند ہونا پڑے گا اپنے اختیار سے۔ ایک تو زمین کا کام ہے، زمین میں فصل اگتی ہے، پہاڑوں کا کام ہے، سورج کا کام ہے روشنی دینا، طلوع ہونا، غروب ہونا، ہواؤں کا کام ہے چلنا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی فطرت بنائی ہے۔ اگر یہ سورج چاہے کہ میں آج روشنی نہیں دوں گا، دھوپ نہیں دوں گا، یہ سورج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ ابھی جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور آپ جلدی آئے ہیں، آپ پر کسی نے جبر نہیں کیا، آپ اپنے اختیار سے آئے۔ جو اپنے اختیار سے سب سے پہلے آئے گا وہ زیادہ اجر پائے گا، جو اپنے اختیار سے سب سے آخر آئے گا وہ کم اجر پائے گا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ باہر نکلے، سامنے کوئی گناہ آ گیا اور اپنے اختیار سے آپ نے گناہ کیا، اپنے اختیار سے اس پر سزا ملے گی۔ اپنے اختیار سے کوئی نیکی کی تو اللہ پاک اس پر آپ کو اجر دے گا۔ تو یہ جو معاملہ اختیار کا ہے
کہ کچھ کام کرنے کو بتائے جائیں اور کچھ کاموں سے آپ کو روکا جائے، اور پھر اختیار بھی آپ کو دے دیا جائے، کرنے کا بھی اختیار، نہ کرنے کا بھی اختیار۔ یہ اللہ پاک نے معاملہ انسان کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکلف ہونا۔ انسان اللہ کے حکموں کا کیا ہے؟ مکلف ہے۔ انسان اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ تو اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کر کے، زمینوں کو پیدا کر کے، پہاڑوں کو پیدا کر کے، اللہ نے ان کے اندر کچھ شعور رکھا، سمجھ رکھی، اور پھر اللہ پاک نے ان سے یہ کہا کہ اگر امانت تمہیں سپرد کر دی جائے اور مکلف تمہیں بنا دیا جائے اور تمہیں اختیار بھی دیا جائے، اپنے اختیار سے تم کچھ کام کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، نہ کرو تو تمہیں سزا ملے گی، کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تو آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے، نہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس امانت کو نہ ادا کر پائیں اور پھر تیرے عذاب کے مستحق بنیں، اور اے اللہ ہم تو تیرا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ کس نے کہا؟ آسمانوں نے۔ کس نے کہا؟ زمینوں نے۔ کس نے کہا؟ بڑے بڑے پہاڑوں نے، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمل نہ کر سکیں اور پھر تیری طرف سے عذاب آئے اور اس عذاب کو پھر ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اور سب کے سب ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہم یہ تو نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کے سپرد اس امانت کو کیا گیا، تو انسان نے فوری اس امانت کو لے لیا۔ اے اللہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے مکلف بنایا ہے، اور اگر تو کچھ چیزوں کا حکم دے گا تو میں ان چیزوں کی پابندی کروں گا، اور جن چیزوں سے تو منع فرمائے گا میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس نے اٹھایا تو ہے مگر اٹھانے کے بعد اس بوجھ کو ادا نہیں کر سکا، پھر اس امانت کو سمجھا نہیں ہے، یہ عظیم ترین بڑی امانت کو یہ سمجھ نہیں سکا۔ انہو کان ظلوما جہولا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس امانت کی ہم شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر خطبہ جب ارشاد فرماتے اس میں یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس شخص کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ جس شخص کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار۔ امانت کیا چیز ہے؟ صرف یہی نہیں ہے آپ کے پاس کسی نے 100 روپے رکھوائے، 1000 روپیہ رکھوایا کہ بھائی یہ میری امانت ہے، صرف یہی امانت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وضو یہ امانت ہے، یہ غسل یہ امانت ہے، یہ نماز امانت ہے، یہ فرض امانت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی وضو درست نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا وضو کی امانت تمہارے سپرد کی گئی تھی کہ نماز سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر کے نماز میں آؤ، تو نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ یعنی کچھ امانتیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کچھ امانتیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کچھ امانتیں جن کا تعلق ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ہے۔ 3 طرح کی امانتیں ہو گئی۔ لہٰذا
اگر ایک آدمی نماز میں کوتاہی کر رہا تو وہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی وضو اور غسل میں کوتاہی کر رہا ہے تو یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو اس بندے کا امانت کا معاملہ ہے اس امانت میں یہ کوتاہی کر رہا ہے۔ نماز ایسی ہو کہ از اول تا آخر اللہ جل جلالہ کی طرف دھیان جائے اور مکمل اللہ پاک سے انسان کا تعلق جڑا رہے نماز میں۔ اگر پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی تو یہ آدمی نماز کا خائن ہے، خیانت کرنے والا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی، اللہ نہ کرے، اور آپ اس امانت میں کمی کر دیتے ہیں، خیانت کر دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ اس شخص نے امانت میں خیانت کی ہے، چوری کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور، سب سے برا چور جانتے ہو؟ سونا چوری کرنے والا نہیں، چاندی چوری کرنے والا نہیں، پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، بینک پر ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، کسی کا مال چرانے والا نہیں، سب سے بدترین چور جو نماز میں چوری کرے۔ اللہ کے رسول نماز میں کیسے چوری کرے؟ فرمایا، آئے جب نماز کا وقت نکلنے لگے اور جلدی جلدی وضو کرے اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھے اور وہ مرغے کی طرح 3-4 ٹھونکے مارے اور بھاگ جائے، یہ نماز کا بدترین چور ہے۔ نہ رکوع اچھی طرح سے کیا، نہ سجدہ اچھی طرح سے کیا، نہ التحیات اطمینان سے پڑھی، نہ سورۃ الفاتحہ اطمینان سے پڑھی، کچھ بھی اطمینان سے نہیں کیا، بس کام سے آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور جلدی جلدی وضو کیا، نہ وضو کی سنتوں کا احساس، نہ وضو کے مکروہات کا احساس، اور نہ جناب وضو کے فرائض کا احساس، کسی شے کا احساس کیے بغیر جلدی جلدی چہرہ دھویا، نہیں دیکھتا کتنا پانی اس موقع پر صرف کرنا ہے، کتنا پانی نہیں کرنا، اسراف تو نہیں، اس سب چیز کو بالائے طاق رکھ کر جلدی جلدی وضو کر اندر داخل ہوا، 2-4 ٹھونکے ماری اور بھاگ گیا، یہ بدترین چور ہے، یہ بدترین چور ہے، یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اے ایمان والو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اے ایمان والو آپس میں باہمی زندگی میں بھی خیانت نہ کرو، ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے۔ تو فرائض میں کمی کرنا، واجبات میں کمی کرنا، سنتوں کے اندر کمی کرنا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی امانت کی پاسداری نہیں کر رہا، یہ بھی امانت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ ایک آدمی نماز سرے سے ہی نہ پڑھے یا پڑھتا ہے مگر صحیح طرح سے نہیں پڑھتا، وہ بھی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے کہ میں بھی صاحب ایمان ہوں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لا ایمان لمن لا امانت له، جس کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پیروی کا حکم ہے، فرمانبرداری کا حکم ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع نہ کرنا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، کھلم کھلا آپ کی سنتوں کو پامال کرنا، ضائع کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ اپنی زندگی کا احتساب کریں، میں اللہ کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کر رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن میرا محلے دار پڑوسی آئے اور کہے یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، آج مجھے عدل اور انصاف دیا جائے، ایک پڑوسی مدعی ہو میرے خلاف اور ایک اللہ کے رسول مدعی ہو، اور ایک اللہ جل جلالہ خود مدعی ہو میرے خلاف کہ اس نے میرے حقوق کو بھی پامال کیا، میرے نبی کے حقوق کو بھی پامال کیا، میرے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کیا، اس شخص کا کیا عالم ہو، کیسے بچے گا؟ اس لیے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کی امانت ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی زندگی میں امانت داری نہ ہو۔ اب آئیے ایک اور حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدان صحابی کہلاتے ہیں۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدان کون؟ حضرت حذیفہ۔ یہ اتنی باتیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بھائی۔ صحابہ کے متعلق یہ خصوصیات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ یاد ہونا چاہیے کس صحابی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنوں سے متعلق بہت ساری باتیں بتا رکھی تھیں جو آپ نے عمومی طور پر نہیں بتائی ہوئی تھی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کی فہرست بھی بتا رکھی تھی جو آپ نے عام لوگوں کو نہیں بتائی ہوئی تھی۔ صحابہ دیکھتے تھے حذیفہ جس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، صحابہ پیچھے ہو جاتے تھے کہ یہ لگتا ہے منافق ہے، اس لیے کہ حذیفہ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص منافق۔ خوف کا یہ حال تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، حذیفہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کون کون منافق ہے، یہ نہیں پوچھتا، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ہے، میں اس بات میں نہیں پڑتا، بس اتنا سوال پوچھتا ہوں، ان منافقوں کی فہرست میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے، بس اتنا سا بتا دو۔ ان منافقوں کی فہرست میں عمر بن خطاب کا نام تو، اگر میرا نام ہو تو پھر میں اپنی زندگی میں ہی اس کا کچھ ازالہ کر لوں، اور ابھی وقت ہے کچھ میں توبہ کر لوں، اخلاص پیدا کر لوں تاکہ میرا نام نکل جائے منافقوں کی فہرست۔ ڈر کا حال دیکھو، امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا ان کا مقام ہے، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمایا، دو باتوں میں سے ایک بات تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب ہوگی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے امانت داری کو اتارا ہے اور لوگوں کے دلوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے امانت کو قبول، پھر ان پیاروں نے قرآن کریم سے امانت کا معنی سیکھا سمجھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے انہوں نے امانت کے معنی کو، مفہوم کو سمجھا، سیکھا، عمل کیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ اللہ نے ایسے دلوں پر امانت کو اتارا ہے، اور انہوں نے قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا ہے، اور سیکھ کر اس پر عمل کیا، اس امانت کی مکمل انہوں نے پاسداری کی ہے۔ یہ لوگ تو میں دیکھ چکا ہوں، یہ بات تو میں دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بات کا میں منتظر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا امانت کو اٹھا دیا جائے گا، امانت داری زندگیوں سے نکل جائے گی۔ رات کو لوگ سوئیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو امانت دلوں سے رخصت ہو چکی ہوگی، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس نہیں رہے گا، نماز چھوڑنے کا، فجر کی نماز آج ضائع ہوئی ہے، ضائع ہونے کا احساس ہی نہیں بچا، آج کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نافرمانی کا احساس ہی اندر سے جاتا رہا، گناہ کیا ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بھی گناہ کر کے آیا ہے، گناہ کا احساس نکل گیا۔ فرمایا رات کو سوئیں گے اور صبح جب بیدار ہوں گے تو دلوں سے امانت اکھیڑ دی جائے گی، اس طرح سے رہ جائے گی کہ جس طرح سے آپ اپنے پاؤں پر ایک آگ کی چنگاری پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور اس آگ کی چنگاری سے پیر کے اوپر ایک آبلہ پڑتا ہے، اور اس آبلے کے اندر بھر جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، پھوڑا آ جاتا ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے، صرف پھوڑا ہوتا ہے، اندر فاسد مفاد ہوتا ہے، گندی چیز ہوتی ہے، اندر کوئی قیمتی اثاثہ اس میں نہیں چھپا ہوا ہوتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چیرا لگا کر اس اندر سے پیپ کو، پس کو نکالتا ہے، کیوں؟ وہ فاسد مفاد ہے، وہ آپ کے جسم کو خراب کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر کینسر جیسا موذی مرض پیدا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جب رات کو سوئیں گے اور صبح بیدار ہوں گے تو دلوں پر اس آبلے کے نشان کی طرح تھوڑی سی امانت رہ جائے، اگلے دن پھر سوئیں گے
اور پھر صبح جب اٹھیں گے تو وہ نشان بھی مٹ جائے، یہاں تک کہ کوئی امانت دار ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اور لوگ کہیں گے وہ فلاں بستی میں ایک شخص تھا بڑا امانت دار تھا، آج کوئی امانت دار ہمارے درمیان میں نہیں بچا۔ جس دکاندار کے پاس جائیں گے وہ معاملے کے اندر خیانت کرے گا، معاملے کے اندر ہیر پھیر کرے گا، بیچنے والا بھی ہیر پھیر کرتا ہے، خریدار بھی ہیر پھیر کرتا ہے، خریدار اپنے منافع کو سوچتا ہے، بیچنے والا اپنے منافع کو سوچتا ہے، اپنے منافع کو سوچتے ہوئے سامنے والے کے نقصان کا خیال اور احساس نہیں کرتا۔ امانت دلوں سے نکل چکی، امانت رخصت ہو چکی ہے، امانت معاشرے سے نکل چکی ہے، شکست ہو گئی ہے معاشرے کی۔ ہر چھوٹے ہر بڑے ہر شخص میں آج خیانت ہی خیانت بھری ہے۔ ایک شخص کی ذمہ داری ہے، جہاں کام کرنے کی ذمہ داری، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، کسی بھی جگہ پر ملازمت کرتا ہے، اپنے وقت کو پورا نہیں دیتا، امانت اس کے دل سے رخصت ہو چکی۔ وقت پورا دیتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، مگر کام نہیں کرتا، صحیح درست کام نہیں کرتا۔ جو کام سونپا گیا ہے اس کام کو صحیح طرح سے کما حق ہو انجام نہیں دیتا، حلال نہیں کما رہا بھائی، حلال نہیں کما رہا، اس حلال آمدنی کے اندر حرام مل رہا ہے، اندر سے اس گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ کیا جب وہ شام کو اپنے گھر میں واپس جائے گا تو اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ آج 10 منٹ میں نے ضائع کیے ہیں، اس کا حساب مجھے قیامت کا دینا ہے۔ آج 10 منٹ میں نے علیحدہ سے فون پر لگائے ہیں جو مجھے نہیں لگانے چاہیے تھے، میں کام تو فلاں آدمی کا کر رہا تھا مگر 10 منٹ میں نے ذاتی بات کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، بیت المال میں کام کر رہے ہیں۔ امانت کس چیز کا نام؟ بیت المال میں مسلمانوں کے حساب و کتاب میں لگے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ امیر المومنین آپ سے کچھ مشورہ کرنا۔ پوچھا مشورہ اپنی ذات سے متعلق ہے یا عمومی عوام سے متعلق؟ اپنی ذات سے متعلق۔ جب اپنی ذات سے متعلق ہے تو جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلا لیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ چراغ بیت المال کا ہے اور یہ چراغ میرا ذاتی ہے جو میں نے جلا لیا، چونکہ آپ مشورہ اپنے ذاتی معاملے میں کرنے کے لیے آئے ہیں تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ بیت المال کے چراغ سے میں آپ کی ذاتی بات کو سنوں اور پھر مشورہ دوں اور اتنی دیر بیت المال کا چراغ اور تیل جلتا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ ہے امانت، یہ ہے امانت۔ اللہ اکبر، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سرکاری املاک کس طرح سے آج تباہ ہو رہی، سرکاری املاک کس طرح سے آج ہم تباہ کر رہے اور ان کو ہم اپنا ذاتی مال سمجھ رہے اور ایک ذرہ برابر اس پر باز پرس نہیں ہے۔ سرکاری گاڑی کو اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا، سرکاری املاک کو اپنی ذاتی مصرف میں استعمال کرنا، یہ قیامت کے دن جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ ایک راستہ ہے، آپ نے وہ راستہ بلاک کر دیا، بند کر دیا، آپ کی گلی ہے، آپ کے گھر ہے، آپ اپنے گھر کے سامنے ایک پروگرام کر رہے ہیں، ایک تقریب کر رہے ہیں، آپ نے وہاں راستہ گلی بند کر دیا، آپ نے، یہ امانت ہے، یہ سب لوگوں کا حق ہے، یہ سب لوگوں کا حق وابستہ ہے، یہ امانت ہے۔ آپ کسی گھر کے پاس سے گزرے ہیں اور اندر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں کوئی بات ہو رہی، کوئی تلخی ہو رہی ہے، آپ کے کان میں بات پڑ گئی ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اس کو باہر جا کے بتانا نہیں ہے، اس کو اپنے گھر جا کے نقل نہیں کرنا، اس کو فلاں جگہ جا کے نقل نہیں کرنا۔ کسی کی برائی ہمارے سامنے آ گئی، یہ امانت ہے، اس برائی پر پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو۔ ہاں اس صورت کے اندر کہ اگر وہ برائی اتنی متعدی اور اتنی مضر اور نقصان دہ ہے کہ اگر میں برابر والے کو نہیں بتاؤں گا اس کا بھی نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا، پھر میرا فرض ہے کہ میں آدمیوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ آدمی ایسا ہے، اس کی برائی سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ذرا بچ کے رہنا، بس اتنے حد تک مجھے کہنے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ برائی ایسی ہے جس برائی کا تعلق اس کی صرف ذات سے ہے،
اس کی ذاتی برائی ہے، اس برائی سے معاشرے میں بگاڑ نہیں آ رہا، اس کی ذات میں تو بگاڑ آ رہا ہے، اس برائی کو اچھالنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ امانت ہے میرے پاس۔ کسی نے مجھ سے مشورہ پوچھا، میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں اسے درست مشورہ دوں جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کے حق میں جو بات بہتر تھی وہ بات میں نے چھپا لی، میں نے امانت میں خیانت کی ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر میں نے اس کو مشورہ دے دیا، اس چیز سے متعلق مجھے کوئی معلومات نہیں تھی، میں نے ویسے ہی مشورہ دے دیا، یہ بھی میں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ مجھے ایک شے کے متعلق نہیں پتا، مجھے نہیں معلومات، مجھے تجربہ نہیں ہے، اس لیے مشورہ تو اسی سے پوچھنا چاہیے۔ نمبر ایک، جو شخص آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ نمبر دو، وہ اس معاملے سے متعلق تجربہ بھی رکھتا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے، تجربہ نہیں رکھتا ہے، تب بھی اس کا مشورہ قابل عمل نہیں ہے آپ کے لیے، اور ہے تو تجربہ کار آدمی مگر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اچھی رائے نہیں دے گا۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں مشورے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں امانت کی پاسداری کا خیال کس قدر تھا، کس قدر خیال تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سرگوشی کی، ایک بار سرگوشی کی، حضرت فاطمہ مسکرائیں، ایک بار سرگوشی فرمائی، حضرت فاطمہ روئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بتاؤ بیٹی کیا ہے؟ عائشہ ماں ہے نا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی لگتی ہے، بتاؤ بیٹی کیا بات کہی ہے؟ کہا راز ہے اماں، راز ہے، راز ہے، نہیں بتایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس کے بعد اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہ جس بات میں نے مسکراہٹ ظاہر کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر میں روئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے کا اظہار فرمایا تھا، دنیا سے پردہ فرما جانے کا اظہار فرمایا تھا۔ اب وہ بات امانت نہیں ہے، اس لیے بتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابوبکر میری بیٹی حفصہ بیوہ ہیں، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان میری بیٹی بیوہ ہیں، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، انہوں نے فرمایا مجھے آج کل نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غیور انسان اور غیرت مند انسان اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جا رہا، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ غیرت مند تو میں نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو خود پیش فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیغام ملا، آپ علیہ السلام کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا۔ جی سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام آئے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بن جائیں حضرت عمر، اس سے کیا سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو بلایا، کہا عمر شاید آپ کو وہ بات ناگوار گزری تھی جس دن آپ نے اپنی بیٹی میرے سامنے پیش فرمائی تھی، رشتہ پیش فرمایا تھا۔ کہا بالکل ناگوار گزری تھی، آپ نے تو کوئی جواب ہی نہ دیا۔ کہا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، وہ امانت تھی، اس لیے میں نے ظاہر نہیں کی۔ اب جب بات کھل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام دے دیا ہے تو اب میں بتانے میں حرج نہیں سمجھتا۔ اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ تو آئیے آج ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی امانت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ جو امانت ہے، عرض کیا فرائض واجبات کو ادا کرنا امانت ہے، وضو کے اندر کوتاہی کرنا خیانت ہے، غسل میں کوتاہی کرنا خیانت ہے، نماز میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ اللہ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو انجام دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اور آپ کے حکم کے خلاف، آپ کے ارشاد کے خلاف کھلم کھلا آپ کی بغاوت کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ساتھ خیانت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کا مال پیسہ آپ کے پاس ہے، امانت ہے، کسی کا راز آپ کے پاس ہے، امانت ہے، کسی کی جناب کوئی عیب کسی کا آپ کے پاس آیا ہے، وہ بھی امانت ہے، کسی کے یہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، وقت آپ نے بیچا ہوا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ان تمام چیزوں کی پاسداری ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے، ورنہ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے۔ اللہ میری بھی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔